السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل علی کا صدقہ پہ. تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک جاہل مولوی کی ویڈیو لے کے، جس میں کچھ جاہل پنے کی باتیں وہ کر رہا ہے. آئیے پہلے اس کی باتیں سنتے ہیں. آپ کے والد کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ کے دادا کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 6 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 10 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی؟ کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں شریعت کے باب میں؟ آپس میں انتشار حدیثیں پیش کرتے ہیں. یہ حدیث جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں گویا مراجع کرام نے تو پڑھی نہیں. آغا سیستانی نے وہ حدیث نہیں پڑھی، نہ سمجھی، آپ کی سمجھ میں آ گئی. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب نے وہ حدیث نہ پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ لی، آپ کی سمجھ میں آ گئی. سیستانی اور خوئی اور خمینی اور خامنئی کون ہیں جن کے بتائے ہوئے صیغے سے تمہارا عقد ہوتا ہے؟ تمہارے والد ماجد نے نکاح جس سے پڑھوایا تھا، اس مولوی نے جو عقد نکاح پڑھا تھا، ان کہہ دو قبل تو ہوا تھا، وہ انہی فقہا کا سکھایا ہوا تھا. انہی علماء نے، انہی مولویوں نے آپ کے والد ماجد کا نکاح پڑھا تھا، جو تشہد میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے. اب آپ کے والد ماجد کا نکاح درست ہوا یا کیا ہوا؟ تو یہ علامہ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں شہادت ثالثہ کے بارے میں. شہادت ثالثہ کیا ہے؟ شہادت ثالثہ ہے اذان، اقامت اور نماز میں علی ولی اللہ، خاص کر تشہد میں علی ولی اللہ. تو یہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے نماز معاذ باطل ہو جاتی ہے. اور انہی نے جو بات بولی کہ جو صیغے پڑھائے جاتے ہیں نکاح میں وہ خامنئی صاحب، سستانی صاحب کے دیے ہوئے ہیں. تو میرا ان سے ایک سوال ہے، چھوٹا سا طالب علم کی حیثیت سے سوال ہے. تو یہ بتائیے علامہ صاحب کہ جو صیغے بتا رہے ہیں آپ جس کے بارے میں، تو اگر خامنئی صاحب اور سستانی صاحب سے پہلے جن کے نکاح ہوئے ہیں تو وہ کیا درست نہیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ؟ انہی جاہل عالم دینوں کی وجہ سے قوم میں خامنئی صاحب، سستانی صاحب اور سارے مرجعوں کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں. ان کا نام بدنام ہوتا ہے، یہ نام ان کا بدنام کر رہے ہیں اس طرح سے. اور ہمارے سامنے دیکھیے ان کی توضیح ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہے انہی نے خامنئی صاحب کی توضیح میں کہ آپ شہادت ثالثہ میں علی و اللہ کی گواہی مستحب طریقے سے بول سکتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے آپ نہیں مانتے تو کم سے کم ان کی توضیح اٹھا کے پڑھیں، اور مستحب طریقے سے بولنا چاہیے. انہی نے کہا ہے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ مستحبی طریقے سے پڑھائیے نماز میں. اور یہاں ہمارے سامنے سستانی صاحب کا بھی فتویٰ موجود ہے جس میں انہی نے بھی مستحب بتایا ہے. تو آپ مستحب سمجھ کے ہی پڑھیے یا پڑھائیے اپنی جماعتوں میں. ولایت کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ آپ پاز کر کے ویڈیو کو آرام سے سارے فتوے دیکھ سکتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو رہی مرجعوں اور عالم دین کی بات. آئیے امام معصوم سے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا. یہ حدیث رہی چھٹے امام کی. دیکھیے اس طرح جو ہے اماموں کی حدیثیں آئی ہیں، اور اس ولایت کو لے کے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں. یہ ولایت ہر جگہ کے لیے بولی گئی ہے، تو آپ اس ولایت کو چھپانا کیوں چاہتے ہیں؟ تو میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ اس کو نماز میں پڑھیں اور اس کو جماعت میں بھی ضرور پڑھائیں. اور میری یہی گزارش ہے کسی بھی مرجع کرام کا نام لے کر غلط افواہیں نہ پھیلائیں، وہی فتوے بتائیں جو ان کی توضیح میں لکھے ہیں. بس میں ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میسیج کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ ولایت امیر المومنین بہت قربانیاں دینے کے بعد ہمارے تک پہنچی ہے. فقط والسلام.